بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اکثروا من الصلاۃ علیہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، مجالس میں ہو یا نماز کی حالت میں یا عام اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف ہو، اکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو، فإنہا، اس لیے کہ یہ جو صلوات ہے، نور فی القبر، یہ صلوات قبر میں بھی نور اور روشنی کا کام دے گی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں انسان کو روشنی کی ضرورت ہے۔ وہاں پھر یہ واپڑا والی بجلی یا یو پی ایس والی بجلی کی روشنی نہیں ہوگی، وہاں روشنی ہوگی اعمال کی۔ فإنہا نور فی القبر، یہ قبر میں نور اور روشنی کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پل صراط سے جب ہم گزریں گے وہاں بھی نور کی ضرورت ہوگی، روشنی کی ضرورت ہوگی۔ یہ صلوات پل صراط سے گزرتے وقت بھی نور اور روشنی ثابت ہوگی۔ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اس کا مطلب ہے کہ جنت جانے کے بعد بھی انسان نور اور روشنی سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ صلوات وہاں بھی نور اور روشنی کا کام دے گی۔ بآواز بلند صلوات بھیجیں اور ان تمام مراحل کو اپنے لیے روشن کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم تمہید جو میں ہر ایصال ثواب کی مجلس میں بیان کرتا ہوں، اور اس کا فائدہ میں نے خود محسوس کیا ہے، سنا ہے اور مشاہدہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو ہم ایصال ثواب کی مجالس منعقد کرتے ہیں، اور مجلس سے پہلے قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے بعض مجالس میں، اور پھر مجلس کے اختتام پر ہم حاضرین مجلس کو کھانا دیتے ہیں تبرک یا نیاز کے نام سے، ان کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، خصوصاً ایک اثنا عشری ان کی افادیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات بھیج کے، ایک صلوات ہم اپنے مرحومین کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ ایک صلوات کا کتنا اجر ہے؟ ہماری مستدرک الوسائل کی روایت کے مطابق جو فرشتہ یا فرشتے آسمان سے برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، دن کو ہو، رات کو ہو، خشکی کے اوپر برسے یا سمندر کے اوپر برسے، جو فرشتہ ان بارش کے قطروں کو گنتا ہے وہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میں بارش کے قطروں کو تو گن سکتا ہوں، ان کا شمار کر سکتا ہوں، لیکن محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب مجھ سے نہیں لکھا جاتا۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انسان کو اس دنیا سے جانے کے بعد صرف انہی اعمال کا فائدہ ہوتا ہے جو اس نے خود اپنی زندگی میں اور اپنے ہاتھ سے، اپنے اعضاء سے، اپنی زبان سے، کان سے، آنکھوں سے انجام دیے ہوں۔ ہاں، کچھ چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو خود کرنی پڑتی ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں اس کو حاصل نہ کیا، پھر آپ کے لواحقین، آپ کے پسماندگان، ان کو آپ سے کتنی بھی ہمدردی ہو، اس کوتاہی کا جبران نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ صحیح عقیدہ قائم کرنا، صحیح عقیدہ، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یہ عقیدہ رکھنا توحید کا، عدل کا، نبوت کا، امامت کا، قیامت کا، اگر خدا نخواستہ بندہ یہ توحید کے معاملے میں، عدل کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، امامت اور قیامت کے معاملے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اور مرحوم ہو جائے، تو پھر اس کے لواحقین اس کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پیچھے سے بھیجے جانے والی چیز نہیں ہے عقیدہ۔
نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے، ساری زندگی بھی نہ پڑھی ہو، تو اس کے لواحقین یا خود پڑھ کے اس کو اس عالم میں اس کو بری ذمہ قرار دے سکتے ہیں، یا کسی کو معاوضہ دے کے اجرت دے کے بھی اس کی طرف سے نماز پڑھائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حج، اسی طرح قرض، اسی طرح اور واجبات جو اس سے ترک ہو گئے ہیں، حقوق اللہ یا حقوق الناس، ان کو لواحقین ادا کر کے وہاں اس کو عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ایک آدمی کا باپ یا ماں اس دنیا سے کافر اٹھا ہے اور اس کا بیٹا مسلمان ہے اور اثناعشری ہے، ہمدردیاں والدین کے ساتھ ضرور ہیں، لیکن وہ اپنے کافر باپ کو جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے اٹھا کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا، یا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ منکر خدا اس دنیا سے اٹھا ہے، منکر رسول جیسے یہ عیسائی اور یہودی ہیں اہل کتاب، وہ اللہ کو مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، لیکن آن حضرت کو نبی نہیں مانتا۔ اور اگر ایک عیسائی یا یہودی کا بیٹا مسلمان ہو جائے، شیعہ اثناعشری ہو جائے، وہ اپنے یہودی ماں باپ کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح عقیدہ امامت میں اگر کوئی فاسد العقیدہ اس دنیا سے اٹھا ہے، وہ آدمی اپنے اس فاسد العقیدہ منکر امامت والدین کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر عمل کے میدان میں اس سے کوتاہی ہوئی ہو، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، قرض ادا نہیں کیا، حج نہیں کیا، تو مرحوم والدین کی طرف سے حج کر کے، قرض اتار کے، نماز پڑھ کے یا روزے رکھ کے وہ اگر عذاب میں مبتلا ہے تو اس کو عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ یہ جو ہم ایصال ثواب کی مجلس منعقد کرتے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ، اور ہونی بھی چاہیے، اگر یہ کام ہم نہ کریں، مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد نہ کریں، ہمارے مرحوم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ تمہارے لواحقین نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے مجلس کیوں نہیں کرائی، مجلس کے بعد کھانے کا اہتمام کیوں نہیں کیا گیا، پھر کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اگر خدا نے خواستہ ہاں عقیدہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تو قبر سے شروع ہو جائے گا، من ربک، من رسولک، من امامک، ما دینک، ما قبلتک، من امامک، یہ قبر سے عقائد کا مسئلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا جی۔ لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، روزے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا جو لواحقین ہیں ان کو جہاں ان چیزوں کو اہمیت دینا ہے، ایصال ثواب کے لیے مجلس اعضاء کا انعقاد، وہ ختم قرآن، اطعام وغیرہ وغیرہ، وہاں اس سے بھی زیادہ جو چیز اہمیت کا حامل ہے وہ مرحوم کے ذمے واجب الادا حقوق اللہ اور حقوق الناس، اگر خدا نے خواستہ اس کے ذمے واجب الادا تھے اور ان کو ادا کرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کو ترک کرنے کا جو عذاب ہے ان سے بچانے کے لیے ہاں پہلی فرصت میں حساب کتاب کر کے یہ دیکھیں کہ ہمارے مرحوم والد یا مرحوم والدہ وہ کس حد تک نماز کی پابندی وہ کرتی تھی، روزے پابندی سے رکھے تھے، حج واجب تھا ان پر یا نہیں تھا، اگر تھا تو وہ حج بجا لا کے اس دنیا سے اٹھے ہیں یا واجب الادا رہ گیا ہے۔ ان سے ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں یہ وہ تحقیق کریں کہ اگر خدا نے خواستہ ان کے ذمہ ہے تو پہلی فرصت میں انجام دے کے ان کو اس عالم کی مشکلات سے نکالا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ وہ اس دنیا سے نافرمان بھی اٹھے ہوں، تارک الصلاۃ بھی اٹھے ہوں، ہمیں یہ سہولت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی طرف سے انجام دے کے ہم ان کو عذاب سے نجات دلا سکتے ہیں۔ قرآن میں ہے بعض صورتوں میں تارک الصلاۃ جہنم جائے گا، یہ قرآن کی آیت ہے، وہ ہم نہ قرآن سے نکال سکتے ہیں نہ اس کے ترجمے میں اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر سکتے ہیں، کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا اما سمعتم جواب اہل جہنم، تم نے دوزخیوں کا وہ جواب قرآن میں نہیں سنا، نہیں پڑھا، جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم میں جہنم میں ڈالا گیا ہے،
وہ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہے کہ جس میں تارک الصلاۃ جہنم جا سکتا ہے۔ اس کو قرآن سے نکال تو نہیں سکتے نا، جہنم جا سکتا ہے۔ ساری زندگی اگر نماز نہ پڑھی ہو اور اس کے مرنے کے بعد تا آخر اس کے لواحقین اس کی طرف سے نماز نہ خود پڑھیں نہ کسی کو معاوضہ دے کے پڑھائیں، یہ بندہ وقتی طور پر اس گناہ کے کفارے کے لیے اس کو جہنم لے جایا جائے گا۔ اس جہنم سے اپنے باپ کو، ماں کو، بہن کو، بھائی کو، ہمسر سے بچانے کے لیے آپ جتنا بھی پیسہ لگائیں میں سمجھتا ہوں کم ہے۔ جی، سزائے موت یہاں دنیا میں ویسے ہی لوگ زندگی کی سختیوں سے تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ اس زندگی سے وہ مرنا بہتر ہے۔ کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے۔ تو یہ تمہیدی گفتگو میں نے اس لیے کی کہ تاکہ لواحقین کے لیے بالخصوص اور تمام سامعین کے لیے بالعموم یہ میرے معروضات ہیں کہ آپ کا عزیز اس دنیا سے اگر بچھڑتا ہے تو آپ حساب کتاب رکھیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کے ذمے کوئی حق اللہ یا حق الناس ہے تو آپ اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں تاکہ اس عالم میں وہ عذاب سے اور کفارے کی ادائیگی سے بچ جائے اور یہ اس پر احسان ہوگا، نیکی ہوگی۔ وہ اب مکمل ہمارا مرحوم یا مرحومہ وہ بے بس ہیں، بے سہارا ہیں اور آپ کے لواحقین کے رحم کرم پر ہیں، وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ جیسے امیر المومنین نے فرمایا آج عمل کا زمانہ ہے اور اس وقت وہ پھر سزا جزا کا وقت ہوتا ہے، وہاں پھر عمل کا موقع نہیں ملتا۔